عرفانی تہذیب اور ثقافت کی باقار آواز علامہ رشید قرآن یہ موضوع اپنی ساخت کے اعتبار سے دراصل بولنے والے کی انتصابی اور واقعی گنجائش کا اہتمام ہے۔ پہلے خبر و نظر جانتے ہیں کہ خود علامہ سید تقی العربی عرفانی تہذیب کی اصلی تحقیق کے لیے کس قدر کوشاں ہے اور وہ مقدمات صوفیہ کی عرفانی تنظیم کے لیے ریڈیو ایکٹیونیس کاری اور شعا زنی کو کس قدر ضروری سمجھتے ہیں۔ آج کی علامہ سید تقی العربی کی خدمت میں تشکرانہ کلمات کی رسمی ادائیگی کی بجائے رب الارباب کی بارگاہ صحت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ میں قرآن صدی یادگاری کمیٹی کی جانب سے آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور الخصوص جہاں دیگر میں اپنے دوست جناب مصطفیٰ عالم کا شکر گزار ہوں کہ وہ اسلام آباد سے خاص طور پر اس یادگاری لیکچر میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں شہید حمید علی گوریانی کی انتظامیہ کے بھرپور تعاون کا بھی شکر گزار ہوں۔ ایک اطلاع اور ہے کہ جنوری کے اواخر میں پروفیسر ڈاکٹر ہلال نقوی اردو مرثیہ اور علامہ رشید قرآن کے عنوان سے یادگاری لیکچر فرمائیں۔ آئیے اب اپنی سماعتوں کو روشن کرنے کے لیے علامہ سید تقی العربی کے خطاب سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین اشرف الخلائق اجمعین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبه المنتجبین المنتخبین واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد کہتا ہے ہر دم یہ قلب سلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ مطلع دیوان ہے جس سے حضرت علامہ رشید ترابی کا مجموعہ کلام شاخ مرجان شروع ہوتا ہے۔ اردو میں شاذ و نادر کسی شاعر نے اس بحر میں طبع آزمائی کی۔
بڑے بڑے شعراء ہمارے سامنے ہیں، ان کی یادگار مثنویاں، طویل منظومے ہمارے سامنے ہیں، مگر حکیم نظامی گنجئی کی مخزن الاسرار جو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہست کلید در گنج حکیم، یہ بحر یعنی بحر سریع اردو والوں سے برتی نہ گئی، جسے علامہ رشید ترابی نے بہت خوبصورتی سے برت کے دکھایا، اور میں داد دیتا ہوں اس مجموعے کو مرتب کرنے والے، ترتیب دینے والے جناب نصیر ترابی صاحب کو کہ انہوں نے اس نظم کو مجموعے کی پہلی نظم قرار دیا۔ اس وقت ان پر گفتگو کے لیے مجھے بھی محسوس ہوا کہ مناسب آغاز یہی ہے کہ اسی مطلع سے گفتگو شروع کی جائے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم خود ایک مصرع ہے۔ موضوع جو میں نے انتخاب کیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اردو میں دانشوری کی روایت موجود تو ہے لیکن بہت مستحکم اور بہت وسیع نہیں ہے۔ حقیقت میں اردو زبان و ادب کا اگر عالمی علمی پیمانے کے مطابق مطالعہ کیا جائے تو چند دانشور ہیں جنہیں ہم دانشور کی سطح پر پاتے ہیں، چند دانشور جنہوں نے اس موضوع کو بھی یعنی تہذیب شناسی کے موضوع کو اٹھایا۔ تہذیب شناسی خود ایک مستقل علم کے طور پر ہماری دانشگاہوں میں، ہمارے دانشکدوں میں، ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جانا چاہیے، لیکن رائج علم تمدن کے ضمن میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ تہذیب شناسی کے لیے کافی نہیں ہے۔ خود تمدن اور تہذیب میں بہت فرق ہے۔ ہو سکتا ہے بعض حضرات اختلاف کریں گے، مگر بہرحال ایک فکری معاشرے میں اختلاف فکر ہی زندگی کی علامت ہے۔ میں اس اختلاف فکر و نظر کو تحسین کی نگاہ سے دیکھوں گا، لیکن جو میرے معروضات ہیں وہ یہی ہیں کہ تہذیب شناسی، سرے سے تہذیب شناسی کے اصول ابھی مدون نہیں ہوئے ہیں جس طرح ہونے چاہیے۔ چہ جائے کہ عرفانی تہذیب کی شناخت پیدا کی جائے اور پھر وہ ذوق پیدا کر لیا جائے کہ جہاں عرفانی تہذیب کی آواز کو سمجھا جا سکے۔ متفرق طور پہ چند سطریں لکھی ہیں میں نے، مگر وہ مقالہ مکمل نہیں ہے۔ عام طور پر میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ مقالہ لکھ بھی لیتا ہوں تو پھر وہ مقالہ پڑھ نہیں پاتا، اس کی جگہ دوسری تقریر ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت کوشش کروں گا کہ کچھ سطریں اپنے لکھے ہوئے مقالے سے پڑھوں اور اس کے بعد پھر اس موضوع پر کچھ گفتگو ہو اور حضرت رشید ترابی کے کلام سے مناسب مواقع پر استشہاد ہو کہ انہوں نے کس طریقے سے عرفانی تہذیب کی ترجمانی کی، اور نہ صرف یہ کہ ترجمانی کی
میں نے عنوان میں تابکار آواز کی ترکیب خوب سوچ سمجھ کر رکھی ہے۔ عرفانی تہذیب کی تابکار آواز۔ ابھی میں وضاحت کر دوں گا کہ اس تابکاری کی معنویت کیا ہے اور اس کے حدود کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے آپ کے معاشرے پر، کس حد تک مرتب ہوئے۔ اہل نظر کچھ واقف ہیں اور کچھ اس لیے واقف نہیں ہیں کہ جہاں جہاں یہ اثرات مرتب ہوئے ان حضرات نے اعتراف میں کوتاہی کی، اس لیے ہمیں پورا اندازہ نہیں ہے کہ کہاں تک اس تابکار آواز کے تابناک اثرات پائے جاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم تہذیب اور پھر عرفانی تہذیب کی شناخت پیدا کریں۔ روح انسانی کی تخلیق اس خاکنائے دہر کو تجلی گاہ حق و حقیقت بنانے کی خاطر کی گئی ہے، یعنی جو کام انسان کے سپرد کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس تودۂ خاک کو آئینہ خانہ بنانا ہے۔ اس کائنات کو بشمول ذات انسانی اس طرح سجانا اور سنوارنا ہے کہ وہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی چشم کرم کا استحقاق یا اس ذات پرجلال و جمال کے حسن التفات کی ظرفیت پیدا کر لے۔ اور یہ کام خاک کو آئینہ بنانا اور نار کو نور بنانا یا مادی کو مجرد بنانا ظاہر ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ البتہ اس کے لیے کتنی خاک روبی کرنی پڑے گی اور وہ بھی کس کس طرح سے اور کن وسائل اور کن آلات سے، یہ تفصیل بجائے خود تہذیب شناسی اور تہذیب سازی کے اصول کو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم اپنے روایتی ادبی اور شعری محاورے میں تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ پنجہ مشگاں سے جاروب کشی کرنی پڑے گی، تب جا کر کہیں وہ عارض ہستی نمودار ہوگا جسے خاطر کمال گوشہ چشم التفات میں جگہ دے سکے۔ اور اسی کاوش و کاہش کا نام فلسفہ عملی کی زبان میں تمدن سازی اور تہذیب کاری ہے۔ یہاں پر میں عرض کروں کہ چند الفاظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور فارسی اور عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تہذیب کے لیے ہم انگریزی مترادف کلمہ کلچر کا استعمال کرتے ہیں، کلچر یا تہذیب۔ تمدن کے لیے سویلائزیشن کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں تمدن اور تہذیب کو تقریباً مترادف معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک کلمہ اور ہے ثقافت۔ اگرچہ تہذیب، ثقافت، تمدن تینوں عربی کلمات ہیں، لیکن جس مفہوم میں
ہم اردو والے تہذیب اور ثقافت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، خود عربی والے اس مفہوم میں تہذیب و ثقافت کا کلمہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ حضارہ کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ تہذیب، تمدن، ثقافت، حضارت، ان تمام کلمات میں فرق ہے، یہ بالکل مترادف کلمات نہیں ہیں۔ یہاں اشارتاً اس بحث کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ خود بعض زباندانوں نے اور بعض ارباب اصول نے اصول فقہ میں مباحث الفاظ میں یہ بحث کی ہے کہ آیا مترادفات کا وجود ممکن بھی ہے یا نہیں۔ جب بھی دو کلمے ہوں گے تو ان دو کلمات میں کچھ نہ کچھ معنی و مفہوم کا تفاوت ضرور پایا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دو کلمے بالکل ایک ہی مفہوم اور ایک ہی معنی میں بغیر کسی امتیاز و بغیر کسی تغیر کے استعمال ہوں، یہ ممکن نہیں۔ اور استعمال کوئی کرے تو وہ مجاز ہوگا، اس کا تصرف ہوگا، لیکن لفظ کا وجود اگر دو الفاظ الگ الگ ہیں، دو کلمات الگ الگ ہیں، تو ان کے دو معنی الگ الگ بہرحال ہوں گے۔ تمدن کا کلمہ آپ لے لیجئے، عربی کا مشہور لغت نگار جس پر پورا علم اشتقاق، عربی ایٹیمولوجی منحصر ہے، ابن فارس، جس نے معجم مقاییس اللغہ لکھی۔ معجم میں وہ لکھتا ہے کہ لفظ تمدن جس کا روٹ ورڈ صرف میم دال نون ہے، اس سے ایک ہی لفظ بس عربی میں پایا جاتا ہے جو ہے مدینہ۔ ظاہر ہے کہ مدینہ شہر کے معنی میں اس کی تعمیم کر لیں آپ، لیکن جب ہماری زبان سے لفظ مدینہ ادا ہوتا ہے تو ذہن ایک ہی طرف جاتا ہے۔ جس ذات گرامی نے مدینے کو وہ عظمت، کلمہ مدینہ کو وہ معنویت اور مدینے کو وہ عظمت عطا کی جو تمدن اور تہذیب دونوں کے لیے سرمایہ افتخار ہے ہمیشہ۔ اس مدینے اور مدنیت یا تمدن کی میں یہ علم اشتقاق کی بحث کیوں کر رہا ہوں؟ مدینہ بہرحال ایک شہر ہے، یعنی ایک مکان ہے، اس لیے تمدن اس سے جڑا ہوا ہے، یعنی تمدن کبھی مکان سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ تمدن مکان کا محتاج ہے، تمدن مکانی حقیقت ہے۔ تہذیب اس تمدن سے اس عطر کو کشید کرنے کا نام ہے جو مکانی سے لامکانی بن جائے۔ فرق ہے تمدن و تہذیب میں۔ اب میں عرض کرتا ہوں، اور یہ تہذیب الہا، میں عبارت نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے ابن فارس کی، الہا والذال والباء کلمۃ تدل علی تنقیۃ شیء مما یعیبہ۔ یہ ایسا کلمہ ہے، دیکھیے تہذیب کا روٹ ورڈ ہے ہے ذال بے، ہا ذال با، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے جو کسی شے کے ستھرے پن پر دلالت کرتا ہے، ان باتوں سے جو اس شے کو معیوب بنا سکتی ہیں، اور اس کی اصل احذاب ہے۔ احذاب، احذاب کے معنی ہیں اڑنے یا دوڑنے میں وہ سرعت کہ کوئی
نہ وابستہ ہو سکے نہ پابستہ کر سکے۔ ترجمہ آزاد کیا ہے، ترجمہ میرا ہے۔ عبارت جو آگے ہے وہ میں عرض کروں کہ وَأَصْلُهُ الْإِحْذَابُ السُّرْعَةُ فِي الطَّيَرَانِ وَالْعَدْوِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّعَلُّقُ بِهِ، کسی شے کو گرفت میں لے لینا، اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا اسے پابستہ کر دیا جائے یا اس سے وابستہ ہو جایا جائے۔ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ایک علقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جس چیز سے وابستہ ہو سکیں، جس چیز کو پابستہ کر سکیں، پابند کر سکیں، گرفتار کر سکیں، گرفت میں لا سکیں، وہ شے اگر اتنی تیزی سے پرواز کر جائے کہ آپ نہ کر پائیں یہ کام، اس تیزی سے گزر جانے کا نام ہے احذاب۔ اور اس میں لفظ تعلق بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حافظ شیرازی نے ابن فارس کی اس لغت کا مطالعہ کیا تھا یا نہیں، لیکن حافظ کا ایک شعر ہے، اس کی مشہور غزل، جس میں وہ کہتا ہے بیا کہ قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیا کہ قصر عمل سخت سست بنیاد است۔ بھئی اس مطلع میں جتنی رعایتیں ہیں لفظی اور معنوی، وہ تو بے پناہ ہیں، اور اس بے تکلفی سے آئی ہیں یہ رعایتیں کہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کتنی صنعتگری کی ہے حافظ نے، لیکن بے پناہ مطلع ہے، عرفانی شاعری کا شاہکار۔ بیا کہ قصر عمل سخت سست بنیاد، سخت سست عمل بنیاد قصر، بیا کہ قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار بادہ کہ بنیاد عمر برباد است۔ برباد است میں بھی برباد است کو اس طرح پڑھیے کہ باد است سمجھ میں آئے، پھر رعایت اور کھلے گی۔ بیا کے بیار بادہ کے بنیاد عمر برباد است۔ اب آپ لفظ تعلق کو دیکھیں اور اس شاہکار شعر کو جو عرفانی تہذیب رکھنے والے حافظ نے پہلی بار اس خوبصورتی سے پیش کیا، اور بعد میں ہمیں اس کی گونج حضرت رشید ترابی کے ہاں نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے غلام ہمت آنم کے زیر چرخ کبود، زہر چ رنگ تعلق پہ زیرد آزاد است۔ جب یہ عمل شروع ہو جائے تجرد کا اور تجرید کا، جب تمدن تجرد کے عمل سے گزرتا ہے تب تہذیب وجود میں آتی ہے۔ اس وقت جی چاہتا تھا کہ بہت سے اقتباسات میں نقل کروں اور عرض کروں کہ ہمارے ادبی ناقدین سخن اور دانشوروں نے تمدن اور تہذیب کی تفسیر کے باب میں کہاں کہاں لغزشیں کی ہیں، اور وہ تمدن اور تہذیب کو نہ صرف یہ کہ مترادف طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ تہذیب کی تعریف میں بعض ایسی کمزوریاں آ گئی ہیں کہ جس سے نہ صرف یہ کہ انسانی تہذیب کا سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، بلکہ وہ عرفانی تہذیب جس کی طرف حضرت رشید ترابی جیسے خطباء اور شعراء بلاتے رہے، دانشور بلاتے رہے، اس عرفانی تہذیب کا تصور ہی قائم نہیں ہو پا رہا ہے، اگرچہ تہذیب وجود رکھتی ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں تصور ہی نہیں قائم ہو پا رہا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ چیز وجود نہیں رکھتی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وجود رکھتی ہیں پھر بھی ہم انہیں کنسیو نہیں کر پاتے ہیں۔ عرفانی تہذیب وجود رکھتی ہے تسلسل کے ساتھ، اور اگر یہ وجود نہ رکھے گی تو کون سی تہذیب وجود رکھے گی؟ وہ تہذیبیں بھلا کہاں قائم و دائم رہ سکتی ہیں جو کہ مکانی ہیں؟
جو کہ زمانی ہیں، جو مکانیات و زمانیات میں اسیر ہیں. یہی تہذیب لازوال تہذیب ہے جسے ہم عرفانی تہذیب کہہ رہے ہیں. ابھی تو صرف کلمہ تمدن و تہذیب کی تشریح میں پھنسا ہوا ہوں اور وقت کی تحدید ہو چکی ہے، اس لیے ممکن نہیں ہوگا کہ پورا موضوع سمٹ سکے، لیکن بہرحال کچھ باتیں عرض کرتا چل رہا ہوں. اشارتاً یہ تو بات آ گئی آپ کے سامنے کہ جسے ہم تہذیب کہتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں، تمدن شناسی کی کتابوں میں تہذیب کی تقسیمیں کی گئیں، اور وہ تقسیمیں زمانی اور مکانی حوالوں سے کی گئیں، یا پھر قبائلی تقسیم ہوئی نسلوں کے حساب سے، یا اس کے بعد اب زبانوں کے اعتبار سے. وادی سندھ کی تہذیب، یونان کی تہذیب، روم کی تہذیب، بابل کی تہذیب، فارس کی تہذیب، جناب والا وہ وادی نیل کی تہذیب، یہ سب ہم نے مکانی تقسیم کر دی تہذیب کی. اور ان تمام تراکیب میں لفظ تہذیب کا استعمال تسامح کے طور پر ہوا، مسامحتاً ہوا. یہ تمدن تھے، یہ سب تمدن تھے جو اپنے اپنے وقت میں پروان چڑھے اور اس کے بعد ختم ہو گئے. اس لیے کہ جب چیز مکانی ہوگی تو متصرم ہوگی، جب چیز مکانی ہوگی تو زمانی ہوگی، اور جب مکانی اور زمانی ہوگی تو وہ چیز لمحہ بلمحہ ذرہ ذرہ بکھرتی چلی جائے گی. ظرف زمان و مکان میں کوئی چیز لمحہ لمحہ بنتی بھی ہے، لمحہ لمحہ بکھرتی بھی ہے. ہمارا کوئی بھی عمل، یہ بڑی دقیق فلسفیانہ بحث ہے جس سے عام فلاسفہ نے تعرض نہیں کیا ہے، بلکہ یہ موضوع خاص عرفاء کی بزم میں چھڑا رہتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو، چاہے ہماری عبادتیں ہوں، نماز، روزہ، حج، ہمارے تمام افعال اور اعمال ظرف زمان میں انجام پا رہے ہیں. میں تقریر کر رہا ہوں، ظرف زمان میں ہر لمحہ تقریر کا ایک جز وجود میں آ رہا ہے اور اسی لمحے وہ ضائع بھی ہو رہا ہے. ہم کچھ دیکھتے ہیں جب کھلی ہوئی آنکھوں سے، ان مادی آنکھوں سے، تو وہ منظر جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں بالکل ویسے ہی ہے جیسے آج کل بچے کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، وہ جب تک کیمرے کی لینس جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اس وقت تک مناظر لینس میں آ رہے ہیں. ادھر لینس آپ نے بند کی، ادھر مناظر ختم ہو گئے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کیمرے کی لینس پہ کوئی غلاف ہو اور پھر بھی اس لینس میں سامنے موجود مناظر آ رہے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. یہی صورت ہماری نگاہ کی، آنکھوں کی ہے، یہی ہماری سماعت کی ہے، یہی ہمارے ذائقے کی ہے، یہی ہمارے لامسے کی ہے. ہمارے حواس خمسہ سے جو کچھ بھی درک ہوتا ہے وہ زمانی حقیقت ہے، اور اس لیے وہ آنی ہے اور فانی ہے. وہ آنات کے ظرف میں ہے اور فنا کی زد پر ہے. اسی عمل سے، ہمارے اسی عمل سے جو کہ متصرم ہے، جو کہ مسلسل فنا کی زد پر ہے، ہمارے اسی عمل سے جو زمانی ہے، ہمارے اسی عمل سے جو مکانی ہے، ایک وہ جوہر، اور یہ نتیجتاً کیا ہے؟ یہ سب اعراض ہیں، یہ سب اعراض ہیں. ہماری تقریر عرض ہے، جوہر نہیں ہے. ہماری نماز عرض ہے، جوہر نہیں ہے. ہمارا حج عرض ہے، جوہر نہیں ہے. اعراض ہیں، یہ زمان کی زد پر ہیں. یہ انہی اعراض سے وہ جوہر وجود میں آ جاتا ہے جو عرض کے ختم ہونے کے باوجود بھی باقی رہتا ہے.
وہ جوہر باقی رہتا ہے جو گوہر جاں میں جگہ پاتا ہے۔ اور جس طرح ہماری روح مادی نہیں مجرد ہے، اسی طرح وہ اعمال سے افعال سے پیدا ہونے والا وہ جوہر غیر مادی وہ محفوظ رہتا ہے اور اس کو کبھی زوال نہیں، کبھی فنا نہیں۔ وہی ہے کہ جو جنت کی دیواروں کی خشت بنتا ہے۔ وہ جنت جو زمانی نہیں ہے، مکانی نہیں ہے، اور تمام زمانوں اور مکانوں پر محیط ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، یہ سخن گسترانہ بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہمارے ہر عمل سے تقریر ختم ہو جائے گی، تقریر میں جو کچھ کہا گیا وہ آپ کے ذہن میں باقی رہے گا، تقریر باقی نہیں رہے گی۔ تقریر میں جو کچھ کہا گیا وہ باقی رہے گا، جو زائل ہو گئی حقیقت وہ عرض تھی، جو باقی رہ جائے گی وہ جوہر کہلائے گی۔ اب صرف ان انفاس کی قدر کی جاتی ہے تہذیب عرفانی میں، ان اعمال کی قدر کی جاتی ہے، ان افعال کی قدر کی جاتی ہے تہذیب عرفانی میں، جو تمدن کو تجرید کے تجربے سے گزاریں، جو ہر عمل کو جو کہ عرض ہے اس میں سے وہ جوہر پیدا کر دیں جو آئینہ وجود میں باقی رہ سکے۔ اسی لیے آج میں تقریر کر رہا ہوں، جو کچھ اس تقریر سے باقی رہ جائے گا وہ میری تقریر کی قدر و قیمت معین کرے گا یا متعین کرے گا، تقریر خود میری قدر و قیمت متعین نہیں کرے گی۔ جو تقریر سے باقی رہ جائے گا، افتخار عارف آج شاعری کر رہے ہیں، نصیر ترابی آج شاعری کر رہے ہیں، ان کی شاعری آج ان کی قدر و قیمت کا تعین نہیں کر سکتی، بلکہ وہ چیز ان کی قدر و قیمت کا تعین کرے گی جو باقی رہ جائے گی بعد میں، اور اس سے یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ ان انفاس میں کتنی قدرت و طاقت تھی، انہوں نے اپنے انفاس کا استعمال کس قدر تجرد کے ساتھ کیا۔ اور آج اگر ہم حضرت رشید ترابی کو یاد کر رہے ہیں تو اسی لیے یاد کر رہے ہیں کہ ان کے انفاس قدسیہ میں وہ جوہر تخلیق ہو چکا تھا کہ جس سے پوری قوم ممنون ہے۔ وہ جوہر فنا نہیں ہو سکتا، وہ جوہر ضائع نہیں ہو سکتا۔ تقریریں عرض تھیں، شاعری عرض ہے، مگر شاعری میں جو گوہر ہے وہ عرض نہیں ہے، وہ جوہر ہے، وہ جوہر ہے، وہ فنا نہیں ہوگا۔ بہرحال اگر یہ فرق واضح ہو گیا ہے تو پھر میں چند باتیں اب کاغذ دیکھے بغیر کہہ دوں، ورنہ اگر ایک ایک نقطہ دیکھ کر آگے بڑھوں گا تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ساری باتیں عرض کر سکوں۔ جی یہ آپ کی نظر ہوگا۔ تہذیب جو میں نے عرض کیا، تہذیب کی اگر تعریف دیکھیں جو ہمارے عام دانشوروں نے کی ہے تو وہ اسی حوالے سے کی ہے جو میں نے عرض کیا کہ تقسیم کر دیا مکانوں میں، یہاں کی تہذیب اور وہاں کی تہذیب، پھر زمانوں میں، اور آج بھی ہم اس زمان و مکان کے سحر سے یا حصار سے آزاد نہیں ہو سکیں۔ آج مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب کی بات ہر روز ہوتی ہے۔ وہ چیز جو تقسیم ہو جائے تمدن کہلاتی ہے، تہذیب تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تہذیب جغرافیائی سرحدوں سے پروان نہیں چڑھتی، تہذیب تو صرف نام ہے، صرف اور صرف انسانی قدروں کے ساتھ بہتر سے بہتر طور پر جینے کے ہنر کا نام تہذیب ہے، صرف۔ اور جب یہی انسانی قدروں کے ساتھ جینے کا ہنر اس معراج کمال پر پہنچ جائے کہ جہاں غلام ہمت عانم کے زیر چرخ کبود
زہرچ رنگ تعلق پذیرد آزاد است، جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر عرفانی تہذیب کا نام ہم اسے دیتے ہیں۔ یعنی اب میں بزرگوں کے لیے نہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک بات عرض کروں گا کہ تہذیب شناسی کے اصول، جس کی طرف میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک توجہ نہیں ہوئی، اور عرفانی تہذیب وغیرہ کی جو گفتگو میں کر رہا ہوں، تہذیبیں کیسے بنتی ہیں؟ لفظوں میں تو میں نے کہہ دیا کہ تجرد کا عمل ہے۔ کیسے بنتی ہیں؟ تمدن کیسے بنتے ہیں؟ تمدن کب وجود میں آتا ہے؟ پھر تہذیب کب وجود میں آتی ہے؟ سب سے پہلے کہیں کوئی ایک تصور ہوتا ہے، کوئی ایک نظریہ ہوتا ہے۔ وہ نظریہ ایک نظام کو تخلیق کرتا ہے۔ وہ نظام قوانین کے سہارے سے قائم ہوتا ہے۔ جب تک وہ نظام قوانین کا محتاج رہے، نظام کہلاتا ہے، اور اس کا گہوارہ تمدن ہے۔ جب تک نظریہ نظام تخلیق کرتا ہے، نظام قوانین کے سہارے سے ظرف تمدن میں وجود پاتا ہے، اور صورت یہ ہوتی ہے کہ جب تک قوانین کی قوت نافذہ قوی ہوتی ہے، اس وقت تک تمدن بحال رہتا ہے۔ جہاں قوت نافذہ کمزور ہوئی، تمدن ٹوٹنے بکھرنے لگتا ہے۔ اسی لیے بہت سے تمدن ہیں جو کوئی تہذیب دیے بغیر فنا ہو گئے، اور بعض وہ نظریے ہیں جنہوں نے نظام عطا کیا، نظام کو تمدن عطا کیا، لیکن ان میں اتنی حیات بخش تاثیر تھی کہ وہ ظرف مکان سے گزر کر ظرف جاں میں سرایت کر گئے، اور قانون کے سہارے سے بے نیاز ہو گئے۔ اور جب قوانین کے سہارے سے بے نیاز ہو کر وہ اقدار حیات بن گئے، تو پھر کسی خارجی قوت نافذہ کے محتاج نہ رہے۔ اور جب کسی خارجی قوت نافذہ کے محتاج نہ رہے اور انسان کی داخلی قوت اسے نافذ کرنے لگی، تو وہ تہذیب پروان چڑھی کہ قوانین چاہے اس تہذیب کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، لیکن تہذیب مٹ نہیں سکتی۔ اور اس تہذیب کا نام عرفانی تہذیب ہے۔ آپ اب اس کی مثال دیکھیں، اسلام، توحید، اس کا تصور جب ذہن بشری میں آیا تو ذہن بشری حضرت آدم کہلایا۔ بشر، آدم، انسان، بالکل مترادف کلمات نہ سمجھیے گا، میں کہہ چکا شروع میں کہ مترادفات کا قائل نہیں ہوں میں۔ بشر، انسان بنا، اور آدم کا محترم لقب ملا، اور مسجود ملائک بنا۔ دیکھیے نا، یہ قرآن مجید نے ملائکہ سے آدم کے سامنے سجدہ کرانے کی بات کہی کیوں؟ وہ قرآن جو توحید کی کتاب ہے، وہ قرآن آدم کے سامنے سجدہ کرنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کیوں پیش کی؟ آج ہم مکان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، رب اکبر نے مکین کے سامنے سجدہ کیا۔
جب تک مکان کو سجدہ کرتے رہو گے تمدن میں رہو گے، حصار تمدن میں۔ جب ویسا مکین وجود میں آ جائے جو قابل سجدہ ہو تو سمجھو تہذیب پروان چڑھ رہی ہے۔ بہت سی تفصیلات ہیں، میں حذف کر رہا ہوں، میں اس وقت بہت سی تفصیلات ہیں، میں حذف کر رہا ہوں، اور یہ سب چیزیں اب میں کہہ لینے دیجئے، بعد میں آپ شاخ مرجان کا مطالعہ کر لیجئے گا، اس کے ایک ایک شعر میں یہ باتیں ملیں گی آپ۔ حضرت آدم کہلائے، ایک اعزاز ملا اور عظیم ترین اعزاز، وہ چیز جو اس پوری کائنات میں مخصوص ہے صرف خدا کے لیے، خدا نے خود آدم کو بخش دی۔ سجدہ مخصوص ہے خدا کے لیے، لیکن خدا نے اپنے حکم سے حضرت آدم کے سامنے پیشانیاں جھکوائیں۔ فرشتوں کی بحث ہے بہت تفصیلی، اس لیے کہ توحید کا نور وہاں جلوہ فگن ہو گیا تھا۔ توحید ہے نظریہ، اس توحید نے ایک نظام تخلیق کیا، وہ نظام ہے نظام ولایت۔ نظام ولایت کا نظریہ ہے توحید، نظریہ توحید نظام کا نام ہے ولایت۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے نظریہ وجود میں آتا ہے، پھر نظام وجود میں آتا ہے، اس نظام ہوتا ہے قوانین کے ساتھ، اور جب وہ متن حیات میں قوانین جذب ہو کر اقدار بن جائیں تو تہذیب وجود میں آتی ہے۔ توحید کے نظریے نے ولایت کا نظام خلق کیا، اور اس نظام نے شریعتوں کے سہارے سے تمدن تخلیق کیے۔ شریعت نظام قوانین، اور اس کے بعد پھر وہ معاشرہ پیدا ہوا کہ جس نے ان تمام قوانین کو متن حیات میں اس طرح جذب کر لیا کہ جہاں یہ محتاج بھی قوانین کے نہ رہ گئے۔ مجھے پھر افسوس ہے کہ دامن وقت میں اس وقت گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت سے حضرات جو بہرحال درک کر رہے ہیں، ان مفاہیم کو درک کر رہے ہیں، ورنہ بہت بحث خیز ہیں یہ جملے، بہت بحث خیز ہیں۔ جب قوانین کو جذب کر لیا تو ظاہری قوانین کے وہ محتاج بھی نہ رہ گئے، وہ قوانین متن حیات میں جذب ہو کر اقدار بن گئے، ایسے اقدار، ایسی قدریں کہ جو کبھی مٹ نہیں سکتی۔ اور پھر ان قدروں نے جو تہذیب پروان چڑھائی، ان تہذیب کے کچھ تو قدریں ہیں، کچھ علامات۔ دیکھیے یہاں پہ مجبور ہوں میں ایک مثال دینے پر، مثال نہیں ہے، ایک بحث ہے، اس کو ریلیٹ کرنے پر۔ عرفان کے صحیفوں میں، علم عرفان میں عمل تخلیق کی وضاحت میں قوس نزول اور قوس صعود کی بات آتی ہے۔ قوس نزول یہ ہے کچھ نہ تھا، وجود بحت، وجود خالص، وجود صرف، ذات بحت، ذات الہی، ہو حق سبحانہ و تعالی، کچھ نہ تھا، صرف ذات حق تھی، لا الہ الا ہو، کچھ نہ تھا، صرف ذات حق۔ اس کے بعد تخلیق کا عمل شروع ہوا، تو یہ ہے قوس نزول، تجلیات، افاضات، پرتو، یہ قوس نزول تھا۔ جو کچھ ہے ہمارے پاس، میں مجبور ہوں کہ جب تک یہ حقیقت آپ کے سامنے واضح نہیں ہوگی، اس وقت تک جب حقیقت ہستی سامنے نہ آئے، اس وقت تک کیسے پتہ چلے گا کہ ہم بنیادی طور پر کیا ہیں اور ہماری تہذیب کیا ہے۔
اس کے لیے میں آپ حضرات کی اجازت سے غالب کے 2 اشعار کی تلاوت کی اجازت چاہتا ہوں۔ غالب 2 شعر صرف۔ میں شاید کسی اور کاغذ پر، بہرحال شعر خوانی میں وقت ہی صرف ہوگا، میں مفہوم عرض کر دوں کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، جو کچھ بھی ہے کائنات، یہ صرف ایک حسن التفات حضرت حق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تجلی تیری سامان وجود، جو کچھ سر و سامان وجود ہے وہ تجلی حق ہے۔ یہ تجلی، اس کا آغاز جب ہوا اور ہم تک جب پہنچا تو یہ قوس نزول ہے، اور پھر ہم سے جب یہ دوبارہ واپسی کا سفر ہوگا تو پھر وہ قوس صعود ہے۔ اس قوس نزول اور قوس صعود کی تشریح میں سینکڑوں صفحے عرفا اور فلاسفہ نے لکھے، مگر ایک چھوٹے سے جملے میں امیر المؤمنین، مولا المتقین، آدم اولیاء اللہ حضرت علی ابن ابی طالب نے اس طرح جمع کیا ہے، اس طرح جمع کیا ہے کہ وہ فقرہ علی کا ہے مگر آج قرآن کی آیت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ قوس نزول ہے، انا الیہ راجعون قوس صعود ہے۔ یہ جو قوس نزول و قوس صعود ہے، یہ بحث چونکہ مذہبی اور روایی نہیں ہے، اس لیے میں اس روایت کا حوالہ اور استناد اس وقت پیش نہیں کر رہا ہوں، بحث ادبی اور عرفانی ہے، لیکن اگر کسی کو اس روایت پر کوئی گفتگو کرنی ہوگی تو وہ بعد میں مجھ سے پوچھ لے گا۔ ابن مردویہ کی روایت ہے اور جلیل القدر مفسرین نے نقل کی ہے، اور خود متن قرآن بتا رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کس کا فقرہ ہے، متن قرآن۔ جنگ احد میں جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت حمزہ جیسا شفیق چچا اور بہادر جانثار پیغمبر کا شہید ہو گیا، اور کسی نے آ کے حضرت علی سے کہا کہ حمزہ شہید ہو گئے، حمزہ قتل ہو گئے، یعنی مقصد یہ تھا کہ جب یہ کوہ گراں تمہارا نہیں رہا تو پھر تم سوچو کہ جنگ کا انجام کیا ہوگا، یعنی غرض یہ تھی کہ قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے۔ جیسے ہی شہادت حضرت حمزہ کی خبر سنتے ہی معاً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد یہ فقرہ دہن خطیب نہج البلاغہ سے نکلا ہوا یہ فقرہ اتنا بلیغ و فصیح تھا جو شان اعجاز قرآنی پر پورا اترتا تھا۔ فوراً رب کریم نے اس جملے کو اقتباس کر کے اور متن قرآن میں شامل کیا۔ یہ عمل پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ یہاں بہت سی عرفانی اصطلاحیں چھوڑ کر آگے بڑھنا، نظریہ، نظام، قانون، اقدار، تہذیب، یہ قوس نزول ہے۔ تہذیب بننے کے بعد پھر تہذیب اپنے اظہار کے لیے علامات چاہتی ہے، معانی اپنا پیکر تشکیل دیتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں، روحیں تجسد اختیار کرتی ہیں، مفاہیم تجسم حاصل کرتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر علامتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور عرفانی تہذیب کی علامتیں کیا ہیں؟ منبر، علم، محراب، مصلی، یہ سب عرفانی تہذیب کی علامتیں ہیں جو ایسی لازوال ہیں
منبر بھی کسی خاص زمین و زمان تک محدود نہیں، نہ کسی شکل میں محدود ہو سکتا ہے۔ صاحب منبر اگر ہو تو کسی چیز کو بھی منبر کی شان عطا کر سکتا ہے۔ سجا سجایا منبر نہ ہو موجود تو پالان شتر ہی کا منبر سے منبر بن جاتا ہے اگر صاحب منبر ہو۔ اصل صاحب منبر ہے، اصل منبر نہیں ہے۔ منبر اصل نہیں ہے، صاحب منبر اصل ہے۔ یہی بڑا ایک معیار انتقاد ہے جو ہمیں اور آپ کو برتنا چاہیے کہ بعض وہ خطیب ہوتے ہیں جو منبر کی عطا ہوتے ہیں، بعض وہ منبر ہوتے ہیں جو خطیب کی عطا ہوتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شہر کراچی کم سے کم گواہ ہے کہ بہت سے خطیب آپ نے وہ دیکھے ہوں گے جو منبر کی عطا ہیں، مگر بہت سے منبر آپ کو وہ یاد ہوں گے جو رشید ترابی کی عطا ہیں۔ اوریجنلٹی کا معیار یہ صاحب منبر ہونا چاہیے۔ منبر ایک بڑی علامت ہے تہذیب عرفانی کی۔ دوسری علامت، اب میں منبر پہ اشعار ذہن میں آ رہے ہیں، فارسی شعراء نے کس طرح اس علامت کو برتا اور جناب والا ہمارے اردو شعراء نے برتا۔ مجھے اتفاق سے شاخ مرجان میں کوئی شعر منبر کے موضوع پر نظر نہیں آیا، میں پوری پڑھ بھی نہیں سکا ہوں، یقیناً ہوگا۔ چوب ہر نخل کہ منبر نشود دار کنم، کس طرح سے منبر کی علامت کو برتا گیا ہے۔ لیکن دوسری علامت علم۔ منبر نظریے کی علامت ہے، علم نظام کی علامت ہے۔ یاد رکھیے گا، نظریہ، نظام، قوانین، اقدار اور پھر تہذیب۔ منبر نظریے کی علامت، نظریے کا امین، علم نظام کی علامت۔ علم کو دیکھیے کس طریقے سے علامہ رشید ترابی نے برتا ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ وہ تہذیب عرفانی کے نہ صرف عارف تھے خود اور ترجمان تھے، بلکہ ان کی زیادہ دلچسپی اس تہذیب عرفانی کی حفاظت کے سلسلے میں تھی۔ اس لیے منبر پہ شعر کہا ہو یا نہ کہا ہو، لیکن علم کے موضوع پر جو آبدار اور شور انگیز اشعار کہے ہیں، میں چند اشعار آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ نظم یا قصیدے کا عنوان ہے، میں نے عمدن نظم یا قصیدہ کہا، نظم یا قصیدے کا عنوان ہے عقل۔ علامہ رشید ترابی کی نظم ہے، اس میں موجود ہے شاخ مرجان میں۔ اس کے اختتامیہ اشعار ہیں: وارث کل انبیاء عازم سجدہ ہوا، ساتھ وہ لشکر چلا جس کا علم آفتاب، ساتھ وہ لشکر چلا جس کا علم آفتاب، حافظ امر اتم، حق کی سپر ہر قدم، تاب قیامت علم عقل کا ہے ہم رکاب، تاب قیامت علم عقل کا ہے ہم رکاب، زیر علم ہے وہی سجدہ عقل آج بھی، روک لے کوئی شقی جو ہے جو کسی کو یہ تاب۔ اب ظاہر ہے چونکہ علم کی بات تھی تو آخری شعر انہوں نے جو کہا ہے وہ اس کی قدر آپ ہی کر سکتے ہیں۔ قول میں یہ وصل ہے، حشر میں یہ عقل ہے، نفس ابو الفضل ہے، دوست ہوئے کامیاب۔ دوسری نظم ہے، اس میں بھی علم کے علم کی عرفانی تہذیب عرفانی کی اس علم کو انہوں نے جس طرح پیش کیا: جان احمد کا محافظ ہے شباب حیدر،
ایک سجدے کی حفاظت میں کھینچی ہے تلوار، ہاں اسی حفظ امانت کا ہے ایک رمز علم، ہاں اسی حفظ امانت کا ہے ایک رمز علم، طور و جودی کی طرح حق کی بلندی کا وقار۔ راہ گم کردہ کسی دور میں مڑ کر دیکھے، کسی دور میں راہ گم کردہ کسی دور میں، یعنی تمدن مکانی اور زمانی تمدن میں اسیر ذہنوں کو حصار زماں توڑنے کی جرأت دے رہا ہے یہ شعر۔ حصار زماں توڑ کر راہ گم کردہ کسی دور میں مڑ کر دیکھے، نظر آئے وہ علم راہ نمائے ابرار، وہ علم جس پر بھروسہ ہے خدا والوں کا، وہ علمدار کے ہاتھوں پر خدائی ہے نثار۔ یہ اشعار ان کی نظم سیر تکمیل بشر سے لیے گئے۔ میرا خیال ہے کہ وقت تمام ہو چکا ہے، بحث ادھوری رہ گئی، بلکہ میں یہ کہوں کہ بحث تمہیدی مراحل میں رہ گئی، اور یہ اتنا وسیع عنوان ہے کہ جس پر ایک چھوٹا سا مقالہ نہیں، ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میری آواز سن رہے ہیں، اور میرے سامنے پیکرے حضرت علامہ رشید ترابی مجسم ہے، میں ان کی آواز سن رہا ہوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہے تیرے ذکر کی عطا ذکر رشید ہے یہاں، ہے تیرے ذکر کی عطا ذکر رشید ہے یہاں، سب کو میں یاد رہ گیا صدقے میں تیری یاد کے۔ سب سے بڑا افتخار یہ ہے ان کا کہ انہوں نے تہذیب عرفانی کی امانت داری کے ساتھ، ایسی تابکاری کے ساتھ آواز بلند کی ہے کہ جس کا اعتراف اچھے اچھے دانشوروں نے کیا ہے۔ میں نے عنوان میں عرض کیا تھا کہ جو تابکاری کا لفظ استعمال کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں تابناک اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں تابکار۔ تابناک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو خود روشن ہوتی ہیں، تابکار وہ ہوتی ہیں جو جس چیز میں صلاحیت ہو اسے تابناک بنا دیتی ہیں۔ اور اس آواز کی تابکاری کا اثر دیکھنا ہو تو یہ اعتراف نامہ پڑھ لیجئے جو ہمارے ایک معاصر نقاد اور دانشور کے قلم سے صادر ہوا۔ وہ لکھتے ہیں، انہوں نے مجھے ایک کتابچہ بھجوایا تھا، اس سے یہ 3 سطریں میں اقتباس کر رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اقتباس احمد جاوید صاحب کی یہ سطریں ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے ہر خطاب کے خاتمے پر میں کس طرح مسلمان ہونے کی نئی کیفیت اور تازہ معنویت سے سرشار ہو کر اٹھتا تھا۔ یہ تابکاری ہے، یہ تابکاری ہے کہ ہر خطاب کے خاتمے پر کس طرح مسلمان ہونے کی نئی کیفیت اور تازہ معنویت کے سے سرشار ہو کر اٹھتا تھا۔ ویسے حقیقتاً یہ عالی ظرفی ہے اور صادقانہ لہجہ ہے ہمارے احمد جاوید صاحب کا، ورنہ طول تاریخ میں بہت سے ایسے گزرے ہیں جنہیں بار بار تجدید ایمان و اسلام کی ضرورت پیش آئی مگر کبھی کسی نے اعتراف نہیں کیا۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ اس وقت وہ اپنے تاثر کو زبان نہ دے سکتا تھا، لیکن شاید اب قدر وثوق کے ساتھ کم از کم اتنا کہہ سکتا ہوں کہ علامہ کو سن کر مجھے ہمیشہ یہ تجربہ ہوا کہ سرشاری کا اصل ماخذ عقل ہے۔
یہ ان کا اقتباس تھا۔ میں مثال کے طور پر پیش کر رہا تھا کہ ان کی تابکار آواز نے نہ جانے کتنے جوہر قابل ابھارے اور کتنے آئینوں کو روشن کیا، اور چونکہ وہ آواز، وہ خطابت، وہ شاعری، وہ شخصیت تجرد کے عمل سے گزر چکی ہے، اس لیے اس کی تابکاری کا عمل آج بھی جاری ہے۔ ہر اہل طبیعت کو اس کا حظ اور حصہ مل رہا ہے اور ملتا رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، بڑی عنایت۔ میں آپ نے اس فکر کے لیے اور ایمان کو سماعت کیا۔ میں علامہ سید علی الدردی کا انتہائی ممنون ہوں کہ وہ پاکستان کا وفد ہے اور اس یادگاری